الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی چند ہی دنوں میں آپ کو کروڑ پتی بنا دے گا اور آپ کی تمام حاجتیں، تمام خواہشیں چند ہی دنوں میں پوری ہو جائیں گی۔ یہ عمل آپ نے بہت بار کیا اور اس عمل کی برکتیں بہت ہی خاص ہیں، لیکن آج کا جو وظیفہ ہے وہ سورہ کوثر کا عمل ہے اور یہ بالکل الگ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کے کرنے سے بہت سے بہن بھائی ایسے ہیں جن کے مالی حالات بالکل درست ہو گئے ہیں، جن کی خواہشات پوری ہو گئی ہیں، جو کہ بہت ہی زیادہ غریب تھے اور مال و دولت کی کمی تھی، پیسہ نہیں تھا، قرض کے بوجھ تلے دبے تھے۔ اللہ پاک نے اس وظیفے کی برکت سے انہیں مالا مال کر دیا ہے۔ تو آپ اگر اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، اس وظیفے کی اجازت عام ہے، آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اربوں خربوں کا مالک بنا دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ اگر بے اولادی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، دولت اتنی ہوگی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں جھگڑے رہتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے گھر سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اولاد نافرمان ہو چکی ہے تو آپ کے حکم پر سر جھکائے گی۔ بے بہا دولت ہوگی، بے اولادی ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ دشمن حاسد سے نجات ملے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دشمن اور حاسدین کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ دولت مند ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد غریب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے پاس دولت آنا ختم ہو جاتی ہے، یا ان حاسدین کی بری نظر کی وجہ سے رزق میں کمی آنا واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنی جو آپ کے پاس جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اسے لوگوں میں ہرگز نہ بتائیں۔ لوگوں میں بالکل یہ نہ بتائیں کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا مال ہے، میری اولاد اتنی لائق فائق ہے، یا وہ بہت زیادہ جو بھی ہے، آپ کسی کو بھی مت بتایا کریں۔ اپنی چیزیں چھپا کر رکھا کریں، کیونکہ حاسدین کی بری نظر یا پھر نظر بد انسان کو کھا جاتی ہے اور انسان آسمان سے زمین پر آ جاتا ہے۔ بہت دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ مال و دولت رکھنے والے انسان، جنہوں نے بہت سا رزق کمایا، جنہوں نے بہت محنت کی، جنہوں نے بہت کچھ پایا، اور چند ہی دنوں میں وہ کہاں سے کہاں آ گئے۔ تو ایسے میں جو ہے وہ آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ کو اپنی مال و دولت کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے، اپنی چیزوں کی تشہیر نہ کیا کریں، لوگوں میں مت بتایا کریں، اشتہارات وغیرہ نہ لگایا کریں کہ ہمارے پاس اتنا سب کچھ ہے یا جیسا بھی۔ تو انشاءاللہ آپ جتنا زیادہ ریاکاری سے بچیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ پر دولت مہربان ہوتی جائے گی۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ ہے سورہ کوثر کا وظیفہ۔ سورہ کوثر کی فضیلت کے بارے میں تو آپ اچھی طرح جانتے ہی ہوں گے کہ سورہ کوثر کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے اور اس کی برکتیں بھی بہت زیادہ ہیں، اور سورہ کوثر کو ہمیشہ رزق میں اضافے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ تو اگر بے تحاشا آپ دولت چاہتے ہیں تو سورہ کوثر کو پڑھیں اور انشاءاللہ غیب سے بھی رزق کی دولت ملے گی اور ہمیشہ صحت مند اور تندرست بھی رہیں گے۔ اور سورہ کوثر کی فضیلت، اگر اس کو عمر بھر میں صرف 1000 بار پڑھ لیا جائے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخلہ عطا کرتا ہے اور آب کوثر اس شخص کو نصیب کیا جاتا ہے۔ اگر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی جو درمیانی رات ہے، اس میں اگر 1000 بار پڑھا جائے، 1000 دفعہ درود پاک پڑھے، تو خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ 2 آدمیوں کے درمیان جدائی ہو تو 40 روز تک ایک کنکر، سفید جو کنکر ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں، اس پر ایک بار یہ سورت پڑھ کر دم کرے اور ان کے گھروں میں ڈال دے، جدائی ہو جائے گی۔ تنہائی میں اگر 300 بار پڑھے تو
دشمن پر غالب آ جائے گا۔ تو اگر آپ اپنے دشمن کو زیر کرنا چاہتے ہیں، دشمن کو غالب کرنا چاہتے ہیں، یا اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، یا اس کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، دشمنی ختم کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ کے لیے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہی عمل کرنا ہے۔ سفید کنکر لے لینے ہیں اور 40 دن تک آپ نے ایک کنکر پر ایک بار سورہ کوثر پڑھ کے دم کرتے جانا ہے۔ 40 دن آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ اب 40 کے 40 آپ پتھر اس کے گھر میں آپ نے ڈال دینے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے جو دشمن ہیں وہ نیست و نابود ہو جائیں گے، آپ کے خلاف سازش کرنے والے ختم ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے اللہ پاک کرم فرما دے اور وہی دشمن آپ کے دوست بن جائیں۔ تو تمام حاجت کے لیے یہ بہت ہی بڑا وظیفہ ہے۔ معاشی پریشانیاں ہیں، جیسے کہ آج کل کے دور میں معاشی پریشانیاں بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، رزق میں ترقی کے لیے یہ وظیفہ نہایت ہی مفید ہے۔ آپ نے اس عمل کو کس وقت کرنا ہے؟ جب آپ صبح اٹھیں، صبح جیسے ہی نہار منہ آپ اٹھتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز ادا کر لینی ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا رزاق کی پڑھنی ہے، اور 3 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس عمل کو آپ نے 11 دن جاری رکھنا ہے، 11 ڈیز، 11 دن آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک، ایک تسبیح یا رزاق، 3 مرتبہ سورہ کوثر۔ جب 11واں دن آئے، کوئی بھی میٹھی چیز بنا کر آپ نے تمام بزرگان دین، حضور غوث اعظم، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، سب کے روح پر آپ نے پرفتوح پر آپ نے ایصال ثواب کر دینا ہے، اور پھر آپ نے اپنے لیے رزق کی دعا مانگنی ہے۔ آپ جس طرح سے رزق کے لیے جس طریقے سے دعا مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی وہ دعا قبول کر لے گا اور آپ کے کاموں میں برکت ڈال دے گا، آپ کی خواہشیں پوری ہوں گی۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ عام سے انسان کو بھی ارب پتی بنا دیتا ہے۔ اس وظیفے نے بہت سے بہن بھائیوں کو کروڑ پتی بنایا ہے۔ آپ بھی اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ، جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروایا ہے، ان سب کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جتنے بھی بہن بھائی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو وہ دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، درود پاک پڑھتے رہیں، کیونکہ درود پاک دلوں کی شفا ہے، بیماریوں کی شفا ہے، مصیبتوں اور رنجشوں کی شفا ہے۔